بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے جو آپ کی بات مان لیتے ہیں، یعنی کہ جو آپ پر ایمان لے آتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں۔ ان لہم جنت تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا، جب انہیں ان میں سے ایک میوہ دیا جائے گا، منہا من سماوات الرزق، کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے دیا گیا تھا، یعنی کہ جو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں کوئی پھل فروٹ کچھ بھی نعمت دی ہے تو وہی نعمت جنت الفردوس میں بھی ہوگی، مگر فرق اتنا ہے کہ اس سواد میں اور جنت الفردوس کے پھل کے سواد میں زمین و آسمان کا انتر ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، ورنہ ملتے جھلتے وہاں پر پھل ہوں گے۔ جو انسان کو نعمتیں اللہ نے دنیا میں عنایت فرمائی ہیں وہی اللہ جنت الفردوس میں جنتیوں کو دے گا۔ سبحان اللہ۔ اوتوا بها متشابہا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَاوَاتٌ، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جو جنتیوں کو جو نعمتیں دے رکھی ہوں گی وہ انہیں پاک بیویاں بھی دے گا، اور کیا کہتے ہیں ہر طرح کے پھل فروٹ، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں دے گا، اور ان کے لیے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی ان پر نہ کبھی کوئی موت آئے گی، نہ ان پر کوئی بڑھاپا آئے گا، نہ کچھ نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ خوشحال رہیں گے جنت الفردوس میں۔ الحمدللہ۔ اسی کے متعلق ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھا اور کسی کان نے نہ سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی گمان اور خیال بھی پیدا نہ ہوا۔ اللہ کی ان نعمتوں سے جانکاری اور گواہی اور آگاہی تو الگ رہی، ان کا کسی کو گمان اور خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ اس لیے کسی مومن کو معلوم نہیں جو سامان آنکھوں کی ٹھنڈک کا جنت میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ بدلہ ہے ان کے نیک عملوں کا دنیا میں کرتے رہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت کی وہ جو نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور کسی کے دل پر اس کا وہم بھی نہیں آیا کہ جنت کیسی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت گرا معاملوں سے گھری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشات نفسانی میں گھری ہوئی ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھی ہے اللہ نے، یعنی کہ جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے، جو چیز تمہیں نماز، جو تمہارے دل کو، تمہارے نفس کو مشقت میں ڈالے، وہ چیز اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جو تمہارے نفس کو مارے، اور جو تمہارے نفس کی خواہش ہو وہ دوزخ سے گھری ہوئی ہے، یعنی کہ دوزخ اس سے ڈھانپ رکھی ہے جو انسان کی خواہشات نفسانی ہیں۔ جیسے مثال کہ انسان دارو پیے گا، کچھ بھی برائی کا عمل کرے گا، زنا ہوا، کوئی بھی چوری ڈکیتی، تو انسان کا خود کا عمل ہوا، وہ اس کا خواہشات نفسانی کا ہوا عمل، مگر اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے لیے جب ہوگا جب انسان مشقت میں اٹھائے گا، نمازیں پڑھے گا، 5 وقت کی نماز، ہر چیز، روزے رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، ہر چیز وہ اللہ کی رضا چاہے گا، تو آزمائشیں آئیں گی، اور جنت کو اللہ نے ایسی چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے کہ انسان کو جو دنیا میں تنگ دستی رکھتی ہے، جیسے مثال لے لو کہ مرد پر دنیا میں سونا پہننا حرام ہے، مگر قرآن حکیم میں آتا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے جنتیوں کو،
ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے جامع ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کر چکا تو جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا جنت اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ ہم نے تیار کر رکھا ہے اسے جا کر دیکھو۔ آپ نے فرمایا وہ آئے اور جنت کو اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر رکھا ہے اسے دیکھا۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کے پاس واپس گئے اور کہا تیری عزت کی قسم جو اس کے بارے میں سن لے اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دینے والی چیزوں سے گھیر دی گئی، اور اللہ نے کہا اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس میں جنتیوں کے لیے ہم نے جو تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام جنت کی طرف دوبارہ گئے تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دینے والی چیزوں سے گھری ہوئی تھی، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آئے اور کہا مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا جہنم کی طرف جاؤ اور جہنم کو اور جو کچھ جہنمیوں کے لیے میں نے تیار کیا ہے اسے جا کر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھ رہا ہے۔ وہ اللہ کے پاس آئے اور کہا تیری عزت کی قسم اس کے بارے میں جو بھی سن لے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ خواہشات نفسانی کی جو انسان کے خود کے عمل ہوتے ہیں جو اس کا نفس کہتا ہے وہ ان چیزوں سے گھیر دی گئی جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی طرف دوبارہ جاؤ۔ وہ اس کی طرف دوبارہ گئے اور واپس آ کر کہا تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی نجات نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اس میں داخل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت کی جو نعمتیں ہیں اور جنت میں ہمارا داخلہ نصیب عطا فرمائے اور ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سب مسلمان بھائیوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔